دیکھیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم کسی سے بات کرنے جاتے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، یا وہ توجہ نہیں دیتا، یا وہ مصروفیت کے بہانے سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہم نتیجہ چاہتے ہیں، ہم اپنی محنت کو چھوڑ کر رزلٹ چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہے جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، اسی کے مطابق فیصلے ہونے ہیں۔ کسی نے جانے سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھ دی، اس میں بچے حفظ قرآن کر کے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ جا چکے ہیں دنیا سے، تو ان بچوں نے جو سلسلہ جاری رکھا ہے، آثار اثر سے ہے، یہ ہے صدقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ اب کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا، کسی نے مدرسہ بنایا، صرف یہی نیکی نہیں، مسجد بنانے والا بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد مکمل بنائی، یہ نہیں، جب اعلان ہوا مسجد کے لیے چندے کی ضرورت ہے، کسی نے 5 روپے دیے، اس کی ایک اینٹ آئی، اس اینٹ کے بدلے میں جتنے لوگ قیامت کی صبح تک نماز پڑھیں گے، صدقہ جاریہ ہے لگانے والے کے لیے۔ صرف یہیں تک نہیں، بلکہ اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا راستے میں، وہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل جو آپ کے ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہے گا، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، مجمع لگے نہیں، مجمعوں کی حاجت باقی نہیں رہی، اب مجمع جگہ جگہ لگ چکے، اعلانات جگہ جگہ ہو چکے، معاشرے میں بگاڑ ہے۔ کیوں کہ ہم اپنی فکر آپ چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا دین کے معاملے میں تو ہے ہی مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہاں صبر اور تحمل سے چلنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت بعض ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جنہیں بلایا جائے گا، تو وہ جبکہ تنہا اکیلے فرد واحد بن کر سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہاں ہے امت؟ یا اللہ جی کوئی امت نہیں، ایک کارکن بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں جس نے دعوت قبول کی ہو، لیکن وہ پیغمبر کامیاب ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی محنت کی ہے، انہوں نے دیا جلایا، انہوں نے آواز لگائی، کوشش جاری رکھی، لوگ نہ مانے، اس پر فیصلہ نہیں ہے، اجر اس پر نہیں ہے۔ اجر کس پر ہے؟ کہ ہم محنت کو جاری رکھیں، ایک آئے یا 1000 آئے، اس سے مسئلہ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے 1000 کو دعوت دینی ہے، ہماری محنت ہے، ہم نے 1 لاکھ تک دعوت پہنچانی ہے، ہماری محنت ہے۔ آتا کون ہے؟ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہماری بات سن کر صحیح راستے کا خود اختیار کون کرتا ہے صحیح راستے کو، یہ بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے، بس ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے محنت کی، وہ کبھی رائے گا نہ جائے گا، اور جس نے کسی برائی کو جنم دیا اور وہ اس کے لیے بعد میں زندہ رہی، تو اس کے لیے گرفت کا، اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم حق کی آواز لگا رہے، اللہ نے آپ کو چنا حق کی آواز لگانے کے لیے، اس پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ دین کے کسی بھی معاملے میں جو بھی جڑا ہوا ہے، یہ رب کے چنیدہ افراد ہیں، انہیں چاہیے کہ مزید اپنی محنت کو دگنا چگنا کرتے چلے جائیں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کے اندر بنیادی طور پر جس نے اسلام قبول کیا، آپ نے بے شمار بیانات سنے، ہم نے بھی سنے، بے شمار ہم نے کتب کے مطالعے کر رکھے سبھی نے، لیکن ایک لطف کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ مرد نہیں، وہ عورت ہے۔ سب سے پہلے جس نے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ عورت ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جائے مرد کو ہر اعتبار سے عورت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، عورت کو گھر کے اندر آرام و سکون کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، چاہے وہ
اگر بیٹی کی شکل میں ہے، مختصر سے اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں، بیٹی کی شکل میں ہے تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی ایک یا دو بیٹیوں کو اچھے انداز سے پرورش کی، پھر اس کا اچھی جگہ پر نکاح کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ کہ بچی کی ذمہ داری ہی باپ پر ڈال دی ہے، اس کا نان نفقہ، اس کا کپڑا لباس، اس کا کھانا پینا، ہر قسم کی ضروریات مہیا کرنا باپ کے ذمہ ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی سے کہا کہ تیرے ذمہ ہے، تو اس کے لیے کما کر لائے گا۔ اگر شوہر ہے، عورت اگر بیوی ہے تو شوہر سے کہا کہ آپ صبح سے شام تک جائیں، مزدوری کریں، پتھر توڑیں، جا کر منڈی میں بوریاں اٹھائیں، جہاں سے مرضی کما کر حلال روزی لائیں اور اس کے قدموں میں لا کر رکھیں، آپ اس کو دیں تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر اپنی پرورش، آپ کے انتظام اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکے، یہ باہر نہ جائے، بوجھ آپ پر ہے۔ عورت کے پھر مزے ہیں کہ وہ سکون میں گھر میں رہ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ ماں ہے، اللہ اکبر، ماں کا مقام ہی ایسا ہے نا کہ یہاں پر آ کر بندہ ایک دو جملے بول کر آگے کبھی نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ میں خراسان سے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کاندھوں پر لے کر بیت اللہ تک گیا، مکہ کی سرزمین پر گیا، پیدل چل کر گیا، اپنی ماں کو، بوڑھی والدہ کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر گیا، میں نے وہاں جا کر انہیں بیت اللہ کا طواف بھی کروایا، حج کے تمام مناسک بھی ادا کروائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں نے آپ کو پیٹ میں رکھ کر جو ایک چکر لگایا تھا، ابھی تو اس کے بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے ہی توحید کا بیان آیا، ساتھ میں ہی والدین کے حقوق آگے۔ جب والدہ کا، جب ماں کا مقام بیان کیا جائے تو والد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماں اور باپ کا حق ایسا رکھا ہے اللہ رب العزت نے کہ ماں اور باپ دونوں ناراض ہو جائیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو اس اولاد سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی رکھی گئی ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب و احترام صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں، یہ ماں بہنوں ہر ایک کے لیے، بچیوں کے لیے بھی ہے۔ ماں کا مقام ایسا ہے کہ بیٹے سے کہا کہ تو اپنی ماں کی فکر میں لگ جا، تو اس کی خدمت کر، تبھی تجھے جنت ملے گی، کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اب یہی چار روپ ہیں عورت کے، ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے۔ چاروں معاملات میں مرد کے اوپر بوجھ ڈال کر اس کے لیے راحت و سکون مہیا کرنے والا مذہب اسلام بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور عورت نے ہمیشہ اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور دینی تعلیم کو بھی حاصل کیا، حالات حاضرہ پر بھی اس نے گرفت رکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اس نے دین کو نقصان پہنچایا، نہیں، کئی جگہوں پر پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشورے فرمائے ہیں، کئی جگہوں پر پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خدمات کو سراہا ہے، اور تعلیم کا ایسا نصاب مرتب کیا گیا شروع میں کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی تعلیم کو بندوبست کیا۔ صحابہ کرام کی جو ازواج تھی، جو بیویاں تھیں، وہ ان پڑھ یا جاہل گنوار نہیں تھی، بلکہ انہیں تمام مسائل کا، علوم کا معلومات تھی۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، اور عورت نے ہمیشہ اسلام کے لیے قربانیاں بھی دیں، عورت نے ہمیشہ اسلام کو ترقی دینے کے لیے اپنے بچوں کی اچھی پرورش بھی کی۔ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کسی نے بات کی کہ حضرت آپ کی جو بہشتی زیور ہے، اس ایک بات میں دو باتیں آپ کے لیے ہیں، کہ فرمایا کہ آپ کی جو بہشتی زیور ہے اسے کسی نے آگ لگا دی۔ ایک تو دین کی خدمت کرنے والے توجہ سے سنیں، آپ کی بہشتی زیور کو کسی نے آگ لگا دی، اور آگ بھی ایسے کہ بازار سے تمام نسخے اٹھا کر یکجا جمع کر کے ان سب کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ حضرت معاملہ نازک ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ بندہ بڑا حیران ہوا، حضرت بڑی مصیبت کی بات، میں نے بڑی پریشانی کی بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، کتاب آپ کی لکھی گئی، اتنی محنت نظر آتش کر دی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ذہن میں امام غزالی کا ایک واقعہ آ گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، حقیقی معنوں میں علمی اور عملی کردار ہیں ان کا۔
فرمایا کہ اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احیاء العلوم کتاب لکھی تھی، انہیں کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کی کتاب جو دین کی دعوت کے لیے لکھی گئی ہے اسے کسی نے نظر آتش کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں جہاں قرآن بیان کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نبوت ملنے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ معصوم پیغمبر ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کی دعوت پر زد پڑی، جب کسی نے راستہ روکا ہے، جب نمرود نے آ کر رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے، آگ جلائی ہے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پھینکا ہے، تو اس وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی امامت دی ہے جو آج تک جاری ہے۔ ہم آج ہی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ کہا کہ یہ مقبول ہونے کی علامت ہے ہماری کتاب کی کہ آج مخالفت اٹھی یا آج رکاوٹ آئی۔ تو لہذا کہیں پر دعوت میں رکاوٹ آئے یا مشکلات سامنے آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا، میں مختصر معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ویسے تو علماء کرام کے لیے کم ہے، لیکن میرے لیے تو بہت زیادہ وقت ہے کہ طالب علم کے لیے تھوڑا سا سبق ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، زیادہ اگر معاملہ ہوا تو ہم بھول جاتے ہیں کیا بات کرنی تھی۔ میرے لیے کافی وقت ہے لیکن آگے چونکہ اذانیں ہونی ہے اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا اور فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد بتا دیا۔ اب اس مقصد پر چلنا کس نے ہے؟ مرد نے یا عورت نے؟ دونوں نے چلنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب دنیا میں آ کر ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا تو بڑا ہو کر بڑا آدمی بننا، بیٹے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی بڑا آدمی بنوں گا، اور وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ بڑا آدمی کہتے کسے؟ اس کے ذہن میں وہی بات ہے جو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں ڈالی ہے، اس کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے۔ بڑا آدمی کون ہے؟ میں بھی یہاں پر مدرسے میں ہم گئے، مہد الخلیل مہد الایمان جو مدرسہ ہے ماشاءاللہ، وہاں پر ابھی گئے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی سیٹ اپ ہے، بڑا بہترین ماحول ہے تعلیم کا، بہنوں کے لیے بھی، مستورات کے لیے اور ساتھ میں بچوں کے لیے بھی۔ تو وہاں پر یہ ذہن میں بات آئی، میں نے ان سے کی بھی وہاں پر، میں نے کہا کہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں سب کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کی موت واقع ہو جائے، میدان حشر میں سب کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر کہا جائے یہ سارے اکٹھے ہوں اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ یا اللہ جی یہ ایک بندہ ہے جس پر جہنم واجب ہے، اس کو جنت میں بھیج دیں، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، جتنے پروٹوکول میں گھومنے پھرنے والے ہیں، جن کے آگے پیچھے 20 30 گاڑیاں، ان سب کی وہاں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بندے کی سفارش کر سکیں۔ آؤ میں چٹائی پر بیٹھا ہوا ایک بچہ دیکھا ہوں جس کے کپڑے بھی گندے ہیں، جس کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس پگڑی کی دستار کی تمام تاریں گندگی سے نظر آ رہی ہیں، مٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ روز قیامت یہ ایک معصوم بچہ اٹھے گا، حافظ قرآن ہو، یہ کہے گا حافظ قرآن ہوں، یہ کہے گا یا اللہ جی یہ میرے استاذ محترم، یہ میری والدہ صاحبہ، یہ میرے والد محترم، یہ میرے پڑوسی، یہ میرے ساتھ محبت رکھنے والے فلاں یہ سب جہنم میں، یا اللہ جی جنت۔ اللہ فرمائے گا لے جا۔ یہ سب وہاں نظریں اٹھا کر دیکھتے رہے اس معصوم بچے کو، ان بڑے بڑے بادشاہوں کی وہاں نہیں چلے گی جہاں پر اسے ایک معصوم بچے کی سفارش چلے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے، بس کرنا اتنا ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنا دینا ہے، کل کو یہ اتنا بڑا آدمی بن جائے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مزید لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ آج ہوتا ہے کیا ہے ہماری جب ماں نے تربیت یہ کر لی کہ بڑا آدمی وہ بنے گا جس نے فلاں سیٹ تک پہنچنا ہے، دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ ماں کی تربیتیں اگر درست نہ ہو تو بچے خدا کی قسم ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ مال کی دوڑ، جائیں یہاں سے باہر روڈ پر کھڑے ہو جائیں، دیکھیں مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مقصد حیات مال کمانا، مقصد حیات بڑی کوٹھی بنانا، مقصد حیات
بڑا عالیشان بنگلہ بنانا، مقصد حیات 8-10 گاڑیوں کا مالک بن جانا، مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اچانک موت آ گئی، بات ختم۔ مقصد حیات کیا ہے؟ کسی بڑی سیٹ پر پہنچنے کے لیے لگاتار دنیا میں محنت جدوجہد کرتے رہنا، بڑی سیٹ پر حاصل ہو کر جب بڑی سیٹ حاصل ہو گئی وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ دنیا کی مال و دولت کمانا، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات پیوست کر دی گئی تھی کہ تو نے کمانا ہی مال ہے، تو بڑا آدمی بنے گا، جب تو گھر آئے گا تو لوگ تیری عزت احترام کریں گے، تو بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، کوئی عزت احترام اس کا آخرت میں نہیں ہے، جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے گا۔ یہی مال دوڑ، یہی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی مال لگانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی برائی کے کام میں لگا ہوا ہے اور برائی کو جنم دے کر اپنے لیے بعد میں ایک سلسلہ جاری رکھنے کا سامان کر رہا ہے۔ کوئی سینما بنا کر مر گیا، وہاں پر جب تک لوگ اس برائی میں شامل رہیں گے اس کو وہاں پر عذاب ملتا رہے گا۔ ایک بات کافی ہے، اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں، سارے معاملات اسی طرح سے بھول چکے ہیں سب کہ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے ساری دنیا، کچھ نہیں ہمارے کام آنے والا۔ یہ مال و دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیداد، یہ سب کا سب خدا کی قسم آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا اگر ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو مت تھکائیں، اپنے شوہر کو مت تھکائیں پیسے کے لیے، اپنے بھائیوں کو مت تھکائیں پیسے کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو مت تھکائیں کہ تو بڑی بن جا، تو جا کر تعلیم حاصل کر، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جا، تو بھی پیسے کما، خدا را مت تھکائیں۔ آنکھیں کھولیں حقیقت کی، مرنا ہے، موت ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہی دھوکہ، ہر طرف دھوکہ، یہ ایسی دھوکے باز ہے، چلتے چلتے اپنا دامن وسیع کرتی جائے گی، آپ کو ایک گاڑی دے گی، 2 گاڑیاں دے گی، ایک کے بعد دیتی چلی جائے گی، آخر آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ ایسی دھوکے باز ہے، اچانک سے آپ کو کچل دے، اچانک سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہی باپ، وہی بیٹا، وہی ماں، وہی بہن، وہی دوست، وہی یار جن کے لیے آپ نے پیسے کی دوڑ لگائی تھی، آج آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 3 بر اعظم اس وقت کے ملائے جائیں، مولانا صاحب ماشاءاللہ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، 3 بر اعظم اس وقت کے ملائے جائیں تو وہ ایک سلطنت بنتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ تھا۔ عمر نام کا ایک درویش ان کے پاس آیا کرتا تھا، بہلول نام سے جو مشہور ہے، وہ آتا، یہ اس کو جگہ دیتے، بیٹھتا، گپ شپ ہوتی، چلے جاتے۔ ہوتا کیا، ایک دن بہلول کے پاس ایک چھڑی پکڑی، اس چھڑی کو دے کر خلیفہ ہارون الرشید نے ویسے مذاقاً کہا، اے بہلول، یہ چھڑی، بلکہ نہیں، وہ بادشاہ نے ایک چھڑی اس کے حوالے کی اور کہا، بہلول جا، سیر سپاٹا تو کرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف بندہ نظر آ جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ گھنٹوں بات کرنے کی حاجت نہیں، اگر بات سمجھنا مقصود ہو 2-4 باتیں کافی ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو عملی طور پر اپنا لیں۔ میں بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کہا، بہلول یہ چھڑی اسے دینا جو تجھ سے زیادہ بے وقوف نظر آئے۔ بہلول اٹھا، درویش آدمی تھا، اس نے وہ چھڑی لی اور باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن واپس آیا، اطلاع ملی کہ بادشاہ سلامت کی طبیعت ناساز ہے، بستر پر ہے، موت کے انتظار میں ہے، حالت نزع میں ہے۔ بہلول آیا، پاس بیٹھا، کہا، بادشاہ طبیعت صحیح معلوم نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں پھر بھی ایک بات کروں گا۔ کہا، بہلول بول، تو بولتا رہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مولویوں کو، علماء کو، ان کا کام ہی بول چال ہے، بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ بول رہا تھا، اس نے بولا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جب دنیا میں شکار پر نکلتے ہیں ترتیب کیا ہوتی ہے وہ بتا دیں، پروٹوکول دیکھیے۔ بادشاہ نے کہا، مجھ سے پہلے جس طرف میں نے جانا ہے اس جنگل کی طرف
میرے چند غلام چلے جاتے ہیں، ساتھ چند سپاہی چلے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں شکار ہے وہاں پر، اور وہاں بیٹھنے کی، رہنے کی، قیام کی، طعام کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ انتظام کرتے ہیں، خچر جاتے ہیں، سامان لادا جاتا ہے، ٹینٹ ساتھ رکھے جاتے ہیں، وہاں جا کر پڑاؤ کرنے کے لیے، ناران کا خان تقریباً آپ لوگ گھوم چکے ہوں گے، اسی طرح سے پڑاؤ کے لیے لوگ جاتے ہیں، اپنا ٹینٹ وغیرہ لے جاتے ہیں ساتھ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی ہوتا ہے جی جہاں گھومنے پھرنے جائیں۔ تو اب یہاں پر بادشاہ نے کہا کہ وہ سب چلے جاتے ہیں، وہاں پر ٹینٹ لگاتے ہیں، کھانے کے انتظام بھی پہلے کر لیتے ہیں، پھر مجھے اطلاع دی جاتی ہے، پیغام آتا ہے، پھر میں اپنی سواری نکالتا ہوں، میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر، 1 ماہ ہم نے رہنا ہوتا ہے، 2 ماہ رہنا ہوتا ہے، 3 ماہ رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بات درست۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بتا طبیعت بھی تیری خراب ہے، یہ طبیعت ٹھیک ہونے والی لگتی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ اس نے کہا بہلول یار بس دعا کر دے، بس ایک سفر درپیش ہے۔ کہا بادشاہ بتانا، تیرے غلام آگے پچھلے ہفتے گئے تھے، پچھلے مہینے گئے تھے، وہاں ٹینٹ وغیرہ لگ گئے، وہاں پر تیرے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے تیرے نوکر چاکر، تیرے سپاہی سالار سب پہنچ چکے۔ اس نے کہا بہلول کیا بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے، کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے، آج تو رحم کر میں حالت مرگ پر ہوں، بستر مرگ پر پڑا ہوں، آج بھی تجھے مذاق کی سوجی؟ ارے یہ ایسا سفر ہے، یہاں پر کون بیچتا ہے؟ کون یہاں پر غلاموں کو بیچتا ہے؟ کون یہاں فوجیوں کو، سپہ سالاروں کو بیچتا ہے؟ یہاں تو اکیلے جانا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ لے چھڑی تجھے مبارک ہو، واقعہ سمجھے؟ یہ لے چھڑی تجھے مبارک ہو، دنیا میں تجھ سے زیادہ مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا، اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، واپسی کا بھی تجھے معلوم نہیں ہے، اور تو خود کہہ رہا ہے کہ وہاں سے واپس نہیں آیا کرتے، اس کے باوجود تو نے جانے کی تیاری بھی نہیں کر رکھی ہے، تجھے وہاں قبر کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو نے کچھ اس کی تیاری نہیں کی ہے، اس کے باوجود تو وہاں پر جا رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کوئی اور بیوقوف ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا بہلول آج واقعی ماننا پڑے گا، تو بڑا دانشمند ہے، ہم بیوقوف ہیں، تو بڑا عقلمند ہے، ہم ہی نادان تھے کہ ہم نے اس سفر کی تیاری نہیں کی جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس سفر کے لیے ہم نے کوئی بندوبست نہ کیا۔ مجھے بتائیں کوئی ہم میں ایسی بہن، کوئی ایسی ماں، کوئی ایسی بیٹی موجود ہے، کوئی ہمارے درمیان، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی بچہ ایسا موجود ہے جو کہہ سکے میرا موت کا وقت نہیں آنا؟ اس دنیا نے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے صدر دیکھے، بڑے بڑے نامور لوگ دیکھے گئے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے لمبی رکعت پڑھ کے رب کی رضا کے لیے زندگیاں گزاری، سجدوں میں زندگیاں گزاری، جو ایمان پر تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان پر نہیں تھے، ہندو مذہب پر تھے، سکھ مذہب پر تھے، مرزائیت پر تھے، رافضیت پر تھے، یہودیت پر تھے، نصرانیت پر تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے پروٹوکول والے تھے، کوئی ابو جہل تھا، کوئی شداد و حمان تھا، کوئی فرعون تھا، بڑے دعوے دار تھے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، کسی نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ بڑے دعوے دار اس دنیا نے دیکھے، خدا کی قسم کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آج زندہ ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ سب کو پتا ہے کہ آخر ہم نے جانا ہے، اور کن چکروں میں پڑ گئے ہو، اور میری ماں بہنوں کن چکروں میں اپنے گھر والوں کو تھکا رہی ہو، کن چکروں میں اپنے بچوں کو تھکا رہی ہو۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے بڑے بزرگوں، کن باتوں میں لگے ہوئے ہو، کن چکروں میں خود کو تھکا رہے ہو؟ ہم کیوں موت کو بھول گئے؟ ہم نے مرنا ہے، خدا کی قسم ہم نے مرنا ہے۔
اور وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اتنی غفلت، اس کے باوجود یہ لاپرواہی، یہ فسق و فجور، کہیں پر غیرت کے نام پر بچیوں کو قتل، کہیں پر غیرت کے نام پر بچوں کا قتل، کہیں پر چھوٹی معمولی بات پر سرے بازار اپنے نوجوان مسلمان بھائی کو ذلیل کر دینا، کہیں پر معمولی سی بات پر اپنے شوہر کی ناشکری کر لینا، کہیں معمولی سی بات پر اپنی بیوی کو دھکے دینا۔ اے بدبختو، کیا ہو گیا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ کیوں اپنی آخرت کو بھول کر فرعون وقت بنے پھرتے ہو؟ کیوں اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ تمہیں آ کر علماء کرام نے تمہارے دلوں پر دستک دی، تمہارے دروازوں پر دستک دی، تمہاری گلی محلوں میں دستک دی، تمہاری مسجدوں پر مینار لگا کر تمہارے لیے بار بار کہا کل نفس ذائقۃ الموت، آخر موت ہے۔ کیوں غفلت ہے؟ اس غفلت کو چھوڑیں، بس یہی پیغام ہے ہمارا۔ اس غفلت کو چھوڑیں۔ سوشل میڈیا پر نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی علماء کے خلاف بکواس کرتا نظر آئے گا، یہ بندہ حق پر ہے۔ جو بھی والدین کے خلاف بکواس کرتا نظر آئے گا، کہیں گے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے جی، ماں باپ سختیاں کرتے ہیں حد سے زیادہ۔ اف ولا تنہر، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اف سے بھی کوئی اور حرف اگر رب کے پاس ہوتا تو وہ رب وہ حرف دے کر کہتا کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے وہ لفظ بھی استعمال کرو، اف تک نہیں کہنا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کا پیشاب پخانا دھونا پڑ جائے، اٹھانا پڑ جائے، واجب ہے ہمارے اوپر، اور اس وقت بھی اپنے چہرے پر غلط تاثرات نہیں لانے، پیشانی پر بل نہیں لانے۔ اتنا حق ہے والدین کا۔ آج یہ لوگ اٹھ کر یہی باتیں کر رہے ہیں کہ والدین کا احترام چھوڑ دو، والدین کے فیصلے درست نہیں ہیں، زندگیاں کس نے گزاری؟ ہم تو ابھی بڑے ہوئے، ابھی جوان ہوئے، ہم نے کون سے تجربات دیکھے؟ خدا کی قسم جہاں تک میرا تجربہ ہے، لڑکے لڑکیاں دوستی لگانے والے سب فراڈی دھوکے باز ہیں، جو محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھائی ہے میں نے، جتنا میں نے دیکھا تجربہ کیا، کوئی محبت ماں باپ کی محبت کو نہیں پہنچ سکی آج تک۔ ان کے دھوکوں میں آ کے ماں باپ کو دھوکہ دینا، ان کے سامنے ضد کرنا، ان کے سامنے اڑ جانا، خدا کے لیے کیوں اپنی آخرت تباہ کرتے ہو؟ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، واضح نہیں ہے؟ والدین کو نظر انداز کر کے مرضی کی شادیاں کرنے والے بدبختوں منحوسوں، اللہ کے پیغام کو سنو، نبی کے فرامین کو سنو، اپنے علماء کو سنو، بدبختوں کو سنو گے تو منحوس کہلاؤ گے۔ اور یہ ہو رہا، بدبختوں کو سن کر والدین کے علماء کے خلاف ہونے والے، پسند کی شادیوں پر والدین سے بغاوت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ زندگی بھر تانے سہتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، والدین کے دل دکھا کر اپنی قبر کو عذاب سے بھرتے ہیں۔ لڑکے بھی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ نادان، یہ بے وقوف اتنا نہیں سمجھتے کہ بھئی جتنا ایک تکلیف پر ماں تڑپتی ہے ساری زندگی، دیکھیں کوئی بندہ آپ کے لیے نہیں تڑپے گا، وہ آپ پر احسان کرے گا۔ دیکھ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے لیے گفٹ لایا، جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، خبردار اس کی باتوں میں مت آنا، خبردار اس کی باتوں میں مت آنا۔ والد سے کہنا مجھے تکلیف ہے، وہ آپ کی مرہم پٹی کے سامان کرے گا۔ ماں سے کہنا مجھے تکلیف ہے، وہ آپ کے لیے دوائیاں لے کر آئے گی۔ یہ جو آپ کو محبت کے نام پر بہکانے والا یہ بھیڑیا ہے، اور جو آپ جن کو پریاں سمجھتے ہو نا، یہ چڑیلے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ آپ کے ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ہم تجربات سے بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، باتیں اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، کوئی ایک محبت نہیں دیکھی جو ماں باپ کی طرح دل میں تڑپ رکھ کر بچوں کی فکر مندی کرتی ہو۔ لیکن کیا ہے، ان کی باتوں میں آ کر والدین کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور والدین کو ناراض کر کے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ میڈیا پر ہر ایک کو مت سنیں، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔
کوئی صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والوں کو سنتا ہے جن کے لیے قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہتے ہیں وہ مسلمان نے، ان بدبختوں کو سنتے ہیں اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی آ کر کسی سکولر کو سنتا ہے، دیکھتا نہیں اس کا علمی پس منظر کیا ہے، کوئی عالم نہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھتا نہیں، ان کو سننے بیٹھ جائیں گے، علماء کرام کو سننا، اور نہیں معلوم کون سے عالم کو سننا ہے، چھوڑو سب کو، سب سے بڑا عالم تمہارے لیے تمہارا باپ ہے، سب سے بڑی تمہارے لیے عالمہ تمہاری ماں ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کے کہو میں بتاؤ دین پر کس طرح چلنا ہے، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے دین کی سمجھ بوجھ رکھیں، فکر مندی میں رہیں، کوئی سنی نظر آ جائے چاہے بریلوی ہے مسئلہ کوئی نہیں، چاہے دیوبندی ہے مسئلہ کوئی نہیں، چاہے اہل حدیث ہے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن کم از کم مسلمان تو ہے، ان ڈاکوؤں سے بچو جن کے عقیدے کا آپ کو معلوم نہیں، جو رافضی جو شیعہ ہے، جو مرزائی ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو سکھ ہیں، ان باطل مذاہب سے خود کو بچائیں، مسلمانوں کے پاس جائیں، ان سے تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہی پیغام ہمارا، یہی دعوت ہماری ہے، عقیدہ درست ہو جائے، قرآن کا ترجمہ ہر ایک کو خود آ جائے، کوئی مشکل نہیں، میڈیا کا دور ہے، قاری نعیم الرحمان صاحب استاد علماء بھی ہیں، استاد القراء بھی ہیں، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، قیمتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ادارے کی جو معلمات ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آپ نہ ہمیں آواز دیں، آپ کے در پر آ کر ہم آپ کو سنا کر جائیں گے، ہم سے کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، جہاں پر کہیں گے واللہ خضر نواز کی ٹانگوں میں سانس ہوا ضرور آئے گا، آپ کہیں کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، آپ رابطے میں رہیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، خدا کی قسم دنیا آخرت بن جائے، فتنوں کا دور ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، بس عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، راستہ بھی درست ہو جائے گا، یہی پیغام ہے۔ اگر دنیا کو بھول بیٹھے پھر کیا ہوگا، ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کو کاٹا جائے گا، ہمیں پرواہ نہیں ہوگا، فلسطین کے حالات سامنے نہیں، 10,000 سے زائد ہمارے نوجوان بھائیوں کو مار دیا گیا، وہاں ہزاروں بچوں کو، معصوم بچوں کو مار دیا گیا، اور اب بھی وہ بدبخت مار رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا، ہم آج بھی یہودی کی پروڈکٹ استعمال کر کے اپنے بھائیوں کے لیے موت کا سامان کرنے والوں میں سے ہیں۔ ایک پروڈکٹ اگر ہم نے یہودی کی خریدی، 100 روپے کا پروفٹ اسے گیا، وہ 100 روپے کی 2 گولیاں لے کر وہ ہمارے مسلمان بھائی کے سینے میں وہاں پر اتارتا ہے، اس کے خون میں ہمارے ہاتھ رنگے جاتے ہیں، اور جی ہم راستہ نہیں ہے، ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، تو کیا ہم کم از کم اپنے ہاتھ کو اپنے بھائیوں کے خون سے بچا تو سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو بچا سکتے ہیں، خدا را بات سمجھے، ہم لوگ دین سے دور ہوئے، ہم نے یہی سمجھا کہ اس TIP کالونی میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، باقی دنیا والے نہیں، یس پاکستان میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، باقی نہیں، پوری دنیا میں رہنے والا کلمہ گو میرا بھائی، پوری دنیا میں رہنے والی بہنیں، اے نوجوانوں بہنوں پہ سیٹیاں مارنا چھوڑو، ہمارا یہ پیغام پہنچائیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کو یہ لازمی کہیے گا کہ اپنے بہنوں پر سیٹیاں مارنا چھوڑ دو، اے میری ماں بہنوں تم بھی خیال کرو اس چیز کا، خدا را اپنا زندگی کا ایک مشن لے کر چلو، ایک مقصد لے کر چلو، ایک خضر نواز کی والدہ کا ذہن مذہبی تھا، بحمداللہ سارے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں آج،